قربانیاں دیں، ان شہیدوں غازیوں کی وجہ سے آج شہیدوں غازیوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں اپنی غلطیوں کا، ماضی کی غلطیوں کا اور آئین پر عملداری کا جو جذبہ، جو عہد دکھایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالوں میں پاکستانی قوم اور اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو جدوجہد کی، جو قربانیاں دیں، ان کی کامیابی تھی کہ آئین قانون کی پاسداری جس کے لیے ہم سب جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، اور جب ہمیں کہا جاتا ہے آج کہ کل آپ اداروں کے متعلق، اداروں کی پالیسیوں کے متعلق، اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق بات کرتے تھے، آج کوئی اور کر رہا ہے، تو میں بڑا واضح اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ہم چاہتے تھے کہ آئین کی پاسداری ہو، ہماری جدوجہد تھی کہ آئین کی پاسداری میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے، اور آج جو باتیں کر رہے ہیں وہ آئین کی پامالی کے لیے کر رہے ہیں۔ آج جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، اور 4 سال جو ذہن سازی کی جاتی رہی بچوں کی، اور شاید آپ کے علم میں ہو یا بہت کم ہو کہ پنجاب کے سلیبس میں 9th سیکشن تھا، اس کے سلیبس میں ایک مضمون محسن پاکستان نواز شریف کے حوالے سے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، غدار ہے، بچوں کی ذہن سازی کے لیے وہ ڈالا گیا۔ اور ان 4 ماہ میں آپ دیکھیں کہ بچوں کے اداروں میں جا کے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا 75 سالوں میں کہ یونیورسٹی کالجز میں جا کے بچوں کو اکسایا جائے کہ آپ کے ادارے، آپ کے قومی رہنما اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو لوگوں کی، بچوں کی ذہن سازی کی جائے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور آج میں کیوں سرا رہا ہوں، اور کل جو کہا گیا کہ ہم نے لمبا جھوٹ سننے کے بعد اگر آج سچ بولا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت دیر سے بولا۔ 4-5 ماہ جو کچھ یہ کرتا رہا، اور جیسا انقلاب پاکستانی قوم کو دکھاتا رہا کہ صبح انقلابی اور رات کو پاؤں پکڑ کے نوکری کی درخواستیں کرتا رہا۔ جب ہم باتیں کرتے تھے، ہماری انفارمیشن تھی، ہمارے علم میں تھا، ہم یہ بات کہتے تھے، مگر ہماری بات کو سیاسی بیان کے طور پر لیا جاتا۔ مگر جب کل جن کے ساتھ جو گفتگو یہ انقلابی کرتا تھا، انقلاب ایسے ہوتے ہیں، انقلاب معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، انقلاب آئین کی پامالی کے لیے ہوتا ہے، انقلاب اداروں میں بغاوت کے لیے ہوتا ہے، انقلاب اداروں کی تضحیک کے لیے ہوتا ہے، انقلاب ریاست کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے جو جدوجہد کی تھی، ہم نے
اور کر رہے ہیں ہم آئین کی پاسداری کے لیے، آئین پر عمل داری کے لیے. اور ہم نے جب بھی بات کی یہ کہتا تھا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اگر اداروں کو آپ اپنی کارکردگی کی بجائے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اپنے مخالفین کی بربادی، انتقام لینے کے لیے، جیلوں میں ڈالنے کے لیے اگر کوئی استعمال ہو تو اس کو آپ ایک پیج پہ کہو. ایک پیج کا قوم کو فائدہ تب تھا جب 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ 2 کروڑ نوکریاں آپ دیتے پاکستانی قوم کو. آپ معیشت کو سنبھالا دیتے. آپ IMF سے قرض نہ لینے کی جو بات کرتے تھے وقت پہ نہ لینے کی وجہ سے، معاہدے کرنے کے باوجود ان پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے جو پاکستانی معیشت کا تم نے بیڑا غرق کیا، اگر ان 4 ماہ میں وقت سے پہلے سچ بول دیا جاتا تو کبھی آج کی حالت جو پاکستان کی ہے یہ کبھی نہ ہوتی. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جلسے جلوسوں میں رونق ہوتی ہے، اس کی مقبولیت ہے، تو پھر میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ دکھی دل سے کہہ رہا ہوں. اور میں کبھی یہ بات نہ کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو شکایات تھیں، جو ناانصافیاں ان سے ہوئی تھی پاکستانی قوم سے، اور جو بے روزگاری بڑھ رہی تھی، انصاف کے اداروں سے انصاف نہیں مل رہا تھا، جس کو ایکسپلائٹ کر کے، جس کو اس نے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے ان محرومیوں کو اجاگر کر کے جب باتیں کرنا شروع کی. 4 ماہ پہلے جو بندہ ایک شخص اس کا ٹکٹ لینے والا نہیں تھا، تو 4 ماہ میں کون سی گدڑ سنگی اس کے پاس آ گئی کہ اس کے جلسوں کی رونقیں بڑھ گئیں. وجہ یہ تھی کہ جو محرومیاں لوگوں کو تھیں ان کو اس نے اجاگر کرنا شروع کیا. ہم بات کرتے تھے 4 ماہ پہلے، مگر ہم اس حد تک نہیں جا کے کہتے تھے کہ لوگوں کو دن کو ایسے خواب دکھائیں جو پاکستان کے وسائل بھی اجازت نہ دیتے ہوں، جو پاکستان کا دفاع اجازت نہ دیتا ہو، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی اجازت نہ دیتی ہو. مگر اس نے وہ باتیں کی جو تھرڈ پارٹی بھی نہیں کر سکتی. آج دکھ کی بات ضرور ہے کہ دیکھیں ارشد شریف کا جو ٹارگٹ کلنگ اس کی ہوئی، اس کا قتل ہوا، اس کی شہادت ہوئی، وہ جو لوگ ہیں جو سہولت کاری سے لے کر منصوبہ بندی سے لے کر کرنے والوں تک ان کو کٹہرے میں لائیں گے ہر حال میں. مگر ایک قتل ہے، ایک شہادت، ایک ثبوت کے بغیر، تاکہ اس کے قتل کی انویسٹیگیشن میں ہماری کہی ہوئی باتیں اثر انداز نہ ہو، اس کا کیس خراب نہ ہو. مگر جانتے بہت کچھ ہیں. وقت بتائے گا، ثابت کرے گا کہ لاشیں اٹھا کر کس کا شوق ہے. اور یہ بچوں کی، قوم کے بچوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہے اور خود ایک لگژری کنٹینر پر انقلاب لے کر آ رہا ہے. اور بچے لوگوں کے، قوم کے بچے جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر ہو جائیں مگر یہ محفوظ رہے، یہ نہیں ہونے دیں گے. اور ہم وارن کر رہے ہیں، جو یہ 2 صوبوں کے وسائل، اختیارات اور انتظامی مشینری کو استعمال کر کے جو ایک بلیک میل کر کے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کسی طور پر بھی
بلیک میل ہو کر ادارے اور ریاست، اور کیا طریقہ ہے کہ آج ایک جتھا لے کر ایک شخص آئے اور پاکستان کی حکومت کو، اداروں کو بلڈوز کرے اور آ کے جتھوں کے ذریعے بیٹھ جائے، اور کل کو کوئی آئے، کسی کے صوبے میں حکومت ہو کسی دوسری جماعت کی، وہ وہاں کی انتظامی مشینری استعمال کرے اور اس کے بعد کہے کہ جناب فلاں ادارے کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میری مرضی کی ہونی چاہیے، فلاں ادارے کے سربراہ کو اتار دیں اور فلاں کو لگا دیں۔ یہ ریاست ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ہم ایک مہذب قوم ہیں اور ایک آئین رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ جتھوں کے ذریعے انقلاب، اور ایسا انقلاب کہ دنیا میں کبھی ایسا انقلابی نہیں دیکھا کہ جس کے خلاف آپ دن کو اکساتے ہو لوگوں کو، رات کو ان کے پاؤں پڑتے ہو، صبح کو جن کے خلاف بولتے ہو، رات کو انہی چیزوں پر ان کو لانے کی کوشش کرتے ہو۔ صبح وقت آپ جن غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو، جس آئین قانون کے خلاف ہونے والی باتوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو اجاگر کر کے اپنا سیاسی فائدہ ان کو ایندھن بناتے ہو، رات کو انہی غلطیوں ناانصافیوں کے لیے تم ان لوگوں کو اکساتے ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کل ادارے کے لوگوں نے جس جذبے کا، جس حب الوطنی کا، جس آئین کی پاسداری کا عہد کیا، پوری قوم سمجھتی ہے کہ 75 سالوں میں جو تکلیفیں انہوں نے صحیح آئین کی پاسداری کے لیے، قوم سمجھتی ہے کہ ہمیں اس کا ثمر مل گیا، کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگ ہم میں سے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی آئین کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کسی کو سہولت کاری دینے سے یہ انجام ہوتا ہے۔ گود میں 70 سالہ بچہ کھلانے کے بعد آج جو گند بک رہا ہے اداروں کے متعلق، آج جو اکسا رہا ہے لوگوں کو گند کہہ کر، ہمارے سینوں میں بھی بہت سے راز ہیں، قومی راز ہیں۔ قبر میں اتر جائیں گے مگر قومی راز سے قومی مفاد میں کبھی پردہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ریاستوں میں کسی ادارے میں یا قومی لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی جان دے دے مگر قوم کی خوشحالی، قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنی قربانی دے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی قربانی لے کر اپنی نوکری کے لیے جگہ جگہ پھرتا رہے۔ ہاں، یہ بات ضرور واضح کر دیتے ہیں کہ ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں پر کسی غلط فیصلے پر، کسی غلط سمت کو درست کرنے کے لیے بات کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر کسی غیر ملکی ایجنڈے، خواہش کی تکمیل کے لیے، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، اداروں پر حملہ آور ہونے کی اجازت کسی صورت نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے پر جبر، ظلم سہ سکتے ہیں، ہم اپنی تکلیفوں کو بلا سکتے ہیں، مگر اپنے اداروں پر غیر ملکی ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے کہ ہمارے اداروں کو کمزور کر کے ہماری سلامتی کو کمزور کرے، ہماری سلامتی سے کوئی کھیلے۔ اور آج کے دن جو یہ کرنے جا رہا ہے لوگوں کے، اور جو ہم کہتے تھے، بدقسمتی سے اداروں کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے، بدقسمتی سے
ان کی کور کمیٹی کے ممبر فیصل وارڈا نے بھی جو بات کی، ان میں سے میں وہی پورشن خون ریزی والا کہ یہ لاشیں لینا چاہتا ہے، یہ لاشیں اٹھا کر پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہے، جو کسی اور یہ آج نئی بات نہیں ہے، یہ سول نافرمانی سے شروع ہوا، اور شوکت ترین نے جو گفتگو کی، شہباز گل نے جو گفتگو کی، اور یہ جو اس کی آڈیو آئی ہیں کہ سائفر سے کھیلو، یہ تو پاکستان کی معیشت سے کھیلتا رہا، یہ پاکستان کی اقدار سے کھیلتا رہا، یہ پاکستان کے معاشرے سے کھیلتا رہا، یہ ہماری روایات سے کھیلتا رہا، اور یہ تو پاکستان میں مذہب سے کھیلنے سے باز نہ آیا، اور یہ شخص تو پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے سے باز نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی حکومت ہے۔ میں بالکل پرائم منسٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ کیبنٹ کی میٹنگ بلائی جائے، اور کیبنٹ کی میٹنگ سے اپروول لی جائے ارشد شریف کے قتل کے تانے بانے جو اس تک، اور ایک جو میڈیا ہاؤس کے مالک تک جو جا رہے ہیں۔ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کسی انویسٹیگیشن کے بغیر کہ ان کو نامزد کروں، مگر جو انہوں نے خود کہا ہے عمران خان نے کہ مجھے علم تھا، تو بھائی انویسٹیگیشن سے پہلے آپ ان سے پوچھیں۔ وہ کہتا ہے کہ 4 لوگوں نے جنہوں نے میرے متعلق قتل کی منصوبہ بندی کی تھی، انہی لوگوں نے اس کے متعلق منصوبہ بندی کی ہے، تو نام اس کے پاس ہے، بات آگے جانی چاہیے۔ قوم میں جو آج ایک غم و غصہ ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل ان کے جنازے میں جو باتیں ہوئی، وہ اس کی ذہن سازی بچوں کی جو یہ کرتا رہا ہے 4 سال، اور اس سے پہلے بھی صحافی اغوا ہوتے رہے، صحافیوں کو گولیاں لگتی رہیں۔ میں سٹینڈنگ کمیٹی کا تھا، اس میں میں بلاتا رہا وزیر داخلہ کو اور دیگر ایجنسی کے لوگوں کو، اور یہی فواد چودھری اور دیگر لوگ میرے کان میں کہا کرتے تھے۔ میں آج ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کہا کرتے تھے بھائی جی تانوں بھی پتہ ہے اے کدھروں کم ہو رہا ہے۔ یہ تو 4 سال پہلے یہ باتیں کرتے تھے، اور ان 4 ماہ میں وہی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ عمران جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا یا کون ان کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، پوری 22 کروڑ عوام کو جو گمراہ کر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہی بات میں کیبنٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ کی اپروول سے اس کو انویسٹیگیشن ادارے کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ بات آگے چلے۔ اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیصل وارڈا نے جو بات کی ہے، فیصل وارڈا کو بھی انویسٹیگیشن جو کمیٹی ہے اس کے سامنے لایا جائے، اس سے بھی پوچھا جائے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اس کے لیے کیا ثبوت ہے ان کے پاس، اور اس کے پاس کیا ثبوت ہے۔ اور جو یہ اپنے قتل کی بات کرتا ہے کہ میرے قتل میں ہو گیا تو پیچھے یہ باتیں میں بتا کے جا رہا ہوں، او بھائی صاحب یہ پاکستان مکمل نہیں ہے۔ اللہ تمہیں زندگی دے مگر تیری زبان بند کرے، تیرے شر سے، تیرے فسادی فتنے سے پاکستانی قوم محفوظ رہے، مگر ہم تمہیں بھی محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو تم نے تباہی و بربادی سالوں میں پاکستان کی کر دی، اور اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اس کمیشن کو جو کمیٹی بنی ہے، اداروں کو چاہیے کہ اس کو بلا کے اس سے انویسٹیگیٹ کیا جائے اس کو، تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور کی اس نے منصوبہ بندی کی ہو، یا
پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے یہ کسی حد تک جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، جو لوگوں کے بچوں کی ذہن سازی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کر سکتا ہے، وہ کسی حد تک بھی اقتدار کے لیے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو کٹہرے میں لانا انتہائی ضروری ہے، اور میری گزارش ہوگی اپنے بچوں سے، پاکستانی بچوں سے، بھائیوں سے، کہ اس کی ہوس کا ایندھن نہ بنے، اور جو کچھ کل سامنے آیا ہے ٹھنڈے دل سے بار بار سوچیں اور اپنے ذہن سے اس پر عمل کرنے کی، اگر سچ ساری باتیں ہیں جو ہم کہتے آئے ہیں اور جو سازشیں یہ کرتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں، تو آپ یقیناً پاکستان کے ریاست کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جاوید لطیف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم